لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا قوا أنفسكم وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اسٹیج پر موجود علماء کرام، معزز سامعین کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، اور میرے ہم عمر دوستوں، سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تحمید و تمجید اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد یوں ہی بیکار نہ چھوڑا بلکہ ہمیں مسلمان بنایا۔ وہی رب العالمین ہے، وہی خالق کائنات ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا، وہی رب السماوات والارض ہے، وہی غفور الرحیم ہے، وہی پورے سنسار کا نظام چلانے والا ہے، وہی رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، وہی کنگ آف آل ورلڈ ہے، ساری دنیا کا سردار ہے، وہی مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ کی ہمارے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہم ساری زندگی اللہ کی صرف ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں، اللہ کی صرف ایک نعمت کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم اللہ کی ایک نعمت کا شکریہ بھی زندگی بھر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اللہ کی مختصر سی تعریف۔ اور اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے الہ العالمین، جتنے اس دھرتی کے اوپر بالو کے ذرات ہیں ان کی تعداد سے زیادہ، جتنے درخت کے اوپر پتے ہیں ان پتوں کی تعداد سے زیادہ، جتنا سمندر کا پانی ہے ان کے قطرات کی تعداد سے زیادہ،
جتنے آسمان کے اندر تارے ہیں ان تاروں کی تعداد سے زیادہ قیامت کی صبح تک بے شمار لا تعداد بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھولوں کی بارش فرما تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر بالعموم اور بالخصوص رحمت للعالمین امام الانبیاء سید المرسلین امام النبیین شافع روز جزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم علیہ۔ یہ ہمارا پہلا اتفاق ہے کہ مجھے جو ہندوستان کی راجدھانی دلی جسے کہتے ہیں وہاں مجھے دعوت دی گئی۔ ابھی میں جامعہ ریاض العلوم میں پڑھ رہا ہوں اور خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ مجھے علماء اکرام کے درمیان اساتذہ اکرام کے درمیان بولنے کا موقع ملا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ رب العالمین جن لوگوں کی محنت سے آج کا یہ جلسہ منعقد ہوا ہے تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کی حاضری کو تو قبول فرما لے، آمین۔ انسان کی زندگی میں گھر کی بہت اہمیت ہے۔ گھر، انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن اگر گھر نہ ہو اس کے پاس تو اس کی زندگی کیسی خالی خالی سی رہتی ہے۔ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان دنیا میں جتنی بھی ٹینشنیں پالنا چاہے پال لے لیکن اسے گھر آ کر چین مل جاتا ہے۔ انسان سعودی عرب چلا جائے، وہاں پیسہ کما لے، وہاں پراپرٹی بنا لے، وہاں کاروبار کر لے، لیکن اس کو وہ سکون نہیں ملے گا، اس کو وہ آرام نہیں ملے گا جو اس کو اس کے گھر میں ملتا ہے۔ یہ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم اور آپ گھر کا انکار نہیں کر سکتے۔ آج میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو گھر ہوتا ہے اس کی اصلاح کیسے کی جائے۔ ہم بات کرتے ہیں اصلاح معاشرہ کہ سماج کی اصلاح کیسے کی جائے، اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، سوسائٹی کی اصلاح کیسے کی جائے، اور بہت سی تحریکیں چلتی ہیں، بہت سی کمیٹیاں بھی چلتی ہیں کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سماج کی اصلاح کیسے کی جائے۔ اور میری تقریر کا موضوع ہے آج اصلاح معاشرہ، یہی کہ اپنے سماج کی اصلاح کیسے کی جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں آپ سماج کی اصلاح کو ابھی دور رکھیے، آپ دور رکھیے سماج کی اصلاح کو۔ سب سے پہلی چیز ہے گھر کی اصلاح کرنا۔ اصلاح معاشرے کی ابھی آپ فکر نہیں کیجئے، آپ فکر کیجئے اپنے گھر کی اصلاح کی۔ اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اگر ہمارے گھروں کی اصلاح ہو گئی تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، پورے سماج کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر گھر کی اصلاح کر لی تو پوری سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ گھر گھر مل کر معاشرہ بنتا ہے، گھر گھر مل کر سماج بنتا ہے، گھر گھر مل کر معاشرہ بنتا ہے، گھر گھر مل کر محلہ بنتا ہے۔ اگر ہم نے گھر کی اصلاح کر لی تو انشاءاللہ پورے سماج کی، پورے معاشرے کی، پوری سوسائٹی کی اصلاح اپنے آپ ہوتی چلی جائے گی۔ گھر اس کو نہیں کہتے ہیں جہاں آدمی رہتا ہے، آدمی تو ہوٹل میں بھی رہتا ہے۔ گھر اس کو کہتے ہیں جہاں رشتے ہوتے ہیں، جہاں باپ ہوتا ہے، جہاں بھائی ہوتا ہے، جہاں ساس ہوتی ہے، جہاں 3-4 برتن ہوتے ہیں اور وہ آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں لیکن اسی سے مل کر ایک گھر بنتا ہے۔ انسان الگ گھر بنوا لے، ماں باپ سے دور رہے، اماں ابا سے دور رہے، الگ گھر بنوا لے، وہ گھر نہیں ہے بلکہ وہ مکان ہے۔ وہ گھر نہیں ہے، وہ صرف ایک بلڈنگ ہے۔ سامنے رکھیے، یہاں جی۔ ہاں ٹھیک ہے۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان الگ گھر بنوا لے، ماں باپ سے دور رہے، اماں ابا سے دور رہے، وہ گھر گھر نہیں ہے بلکہ وہ مکان ہے، وہ ایک بلڈنگ ہے۔ گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں رشتے ہوتے ہیں، گھر وہ ہوتا ہے جہاں محبتیں ہوتی ہیں، گھر وہ نہیں ہے آدمی الگ گھر بنوا لے، اماں ابا کو چھوڑ دے، وہ گھر گھر نہیں ہے بلکہ وہ اینٹ کی سیمنٹ کی بنی ہوئی بلڈنگ ہے۔ گھر وہ ہوتا ہے جہاں ماں باپ ہوتے ہیں، جہاں بھائی بہن ہوتے ہیں، جہاں پیار ہوتا ہے، جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں کبھی شادیاں ہوتی ہیں، کبھی غم ہوتا ہے، جہاں کبھی خوشیوں کی قلقاریاں ہوتی ہیں تو کبھی غمی کا ماتم ہوتا ہے، جہاں بڑوں کی عزت ہوتی ہے، چھوٹوں پر رحم ہوتا ہے، یہ گھر ہوتا ہے۔ گھر تو سب سے پہلا سوال ہے کہ گھر کی اصلاح کیسے کی جائے، اور انشاءاللہ میں 14 طریقے آپ کے سامنے رکھوں گا، 14 رولز گھر کی اصلاح کے لیے کہ گھر کی اصلاح کیسے کی جائے۔ گھر کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے نیک عورت کا انتخاب کرنا، نیک عورت کو چننا، کیونکہ گھر میں آپ نہیں رہتے ہیں، آپ بزنس کرنے کے لیے، دھندا کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، آپ 24 گھنٹہ گھر میں نہیں رہیں گے۔ گھر میں اگر کوئی 24 گھنٹہ رہتا ہے تو وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیوی کس طریقے کی لا رہے ہیں۔ تو گھر کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز ہے نیک لڑکی سے شادی کرنا، نیک عورت کو گھر میں لانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ جب لوگ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، جب لوگ اپنے گھر کے لیے بہو لانے جاتے ہیں، جب لوگ اپنے بیٹے کے لیے بیوی لانے جاتے ہیں تو عام طور پر 4 چیزیں دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سائیکولوجسٹ تھے، انسان کی نفسیات کے ماہر تھے، آپ 1450 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ عام طور پر 4 چیزیں دیکھی جائیں گی جب رشتہ طے کرنے جائیں گے۔ اور آپ سوسائٹی میں، سماج میں دیکھ لیجیے، عام طور پر 4 چیزیں تو دیکھی ہی جاتی ہیں۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لمالہا، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، کتنی زیادہ پیسے والی ہے، کتنی زیادہ امیر و دولت والی ہے، کتنا جہیز ملے گا۔ اگر میں صاف لفظوں میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کچھ لوگ ہیں جو مال کو دیکھتے ہیں، کتنا زیادہ جہیز ملے گا، کتنی زیادہ مالدار ہے، کتنی زیادہ پیسے والی ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاندان کو دیکھتے ہیں، کتنے اونچے خاندان کی ہے، کتنے بڑے خاندان کی ہے، کس برادری کی ہے۔ اگر خان ہے تو خان کو دیکھا کرتے ہیں، اگر قریشی ہے تو قریشیوں کو دیکھا کرتے ہیں، اگر انصاری ہے تو انصاریوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ وَلِحَسَبِهَا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 4 چیزیں دیکھا کرتے ہیں، جس میں پہلی چیز بتائی کہ مال دیکھتے ہیں، وَلِحَسَبِهَا خاندان دیکھتے ہیں، وَلِجَمَالِهَا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، کتنی زیادہ خوبصورت ہے، کتنی زیادہ بیوٹیفل ہے، کیسا رنگ ہے، کیسا چہرہ ہے، خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ ولی جمال ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو خوبرو لڑکی دیکھتے ہیں، خوبصورت لڑکی دیکھتے ہیں، ولی دینہا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دیندار لڑکی دیکھتے ہیں، جو دیندار خاتون دیکھتے ہیں، جو نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے، وہ قرآن پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، صدقہ کرتی ہے یا نہیں، وہ نبی کی سیرت کو جانتی ہے نہیں جانتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، مال والی کو چھوڑو، خاندان والی کو چھوڑو، خوبصورتی کو چھوڑو، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، آپ نے فرمایا دیندار سے شادی کرو، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی کا انتخاب کرو۔ آپ نے فرمایا مال کے پیچھے مت بھاگو،
خاندان مت دیکھو، خوبصورتی پر نگاہیں نہ ڈالو، فظفر بذات الدین، یہ دیکھو کہ وہ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، وہ شرم و حیا کرنے والی ہے یا نہیں، وہ قرآن پڑھنے والی ہے یا نہیں، وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں، وہ بچوں پر رحم کرنے والی ہے یا نہیں، اس کا عقیدہ تو ٹھیک ہے، اس کا ایمان تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فظفر بذات الدین، تم دیندار عورت سے شادی کر لو، دیندار عورت سے۔ اور میں دعویٰ کرتا ہوں جس گھر میں دیندار عورت آ جائے اس گھر کی اصلاح ہو جائے گی، اس گھر کی اصلاح ہو جائے گی۔ امام بخاری کو ہم جانتے ہیں، امام بخاری کے پیچھے کے نیک عورت کا ہاتھ تھا، امام بخاری کو جنم دینے والی ایک نیک عورت تھی۔ امام شافعی کو ہم جانتے ہیں، امام مالک کو ہم جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو ہم جانتے ہیں، امام مالک کو ہم جانتے ہیں، لیکن اماموں کے پیچھے بھی ایک نیک عورتوں کا ہاتھ تھا، ان کی ماؤں کی دعا ان کے ساتھ تھی۔ میرے بھائیوں غور کرو، آج کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھ رکھا ہے، پاؤں کی جوتی اسلام نے سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیک عورت سے شادی کرو۔ نیک عورت کیا ہوتی ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھ رکھا ہے۔ جاؤ ان کو اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنا دینا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ ہے قربان جاؤ کتنی زیادہ پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث ان لوگوں کے چہروں پر تھپڑ مار رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے، اسلام نے عورت کو پاؤں کی جوتی بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، یہ لمبی چوڑی دنیا، یہ لمبی چوڑی زمین فائدہ اٹھانے کے لیے، یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، اگر کوئی انسان دنیا کمانا چاہے تو غلط نہیں ہے، اگر کوئی انسان بینک بیلنس کرنا چاہے تو غلط نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ راستہ حلال ہو اور وہ مال کے آگے اللہ کو نہ بھول جائے۔ اکبر الہ آبادی کا وہ شعر ہے نا، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں گھومو، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں گھومو، لیکن یہ سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پوری کی پوری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ تم نیک بیوی تمہارے لیے دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے۔ غور کیجئے اسلام نے عورت کو کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ دنیا میں عورتیں تو کتنی آئیں، لیکن اگر حضرت عائشہ نہ ہوتی تو کیا نبی کی پرسنل لائف ہم کو مل پاتی؟ اگر حضرت عائشہ نہ ہوتی کیا نبی کا طریقہ ہم کو معلوم پڑتا؟ اگر حضرت عائشہ نہ ہوتی کہ اللہ کے نبی کا غسل کرنے کا طریقہ ہم کو معلوم چلتا؟ اگر حضرت عائشہ نہ ہوتی تو کیا نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ ملنے کا طریقہ معلوم چلتا؟ نہیں، یہ سب ایک عورت نے اسلام کو دیا ہے، نبی کا طریقہ اسلام نے، اس نبی کا طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا ہے۔ اور اسی لیے بعض سلف سے یہ بات منقول ہے کہ دین کا 1/3 حصہ حضرت عائشہ کے ذریعے ملا ہے۔ یہ آمد و رفت بند کر دیجئے، ڈسٹرب ہو رہا ہے بہت زیادہ، ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ یہ جو بچے شور کر رہے ہیں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا بعض سلف سے یہ بات منقول ہے کہ دین کا 1/3 حصہ سلوس حضرت عائشہ کے ذریعے ہم کو ملا ہے۔ رمضان میں ایک بہت مبارک رات آتی ہے لیلۃ القدر، شب قدر، جس میں ہم جاگا کرتے ہیں۔ اور شب قدر کی اہمیت کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔
یہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. یہ شب قدر کی عبادت 84 سال اور 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے. اب جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے. حضرت عائشہ کہنے لگی ان اجد ما اقول فیہا، اے اللہ کے نبی اگر میں شب قدر کو پا جاؤں، اگر مجھے شب قدر مل جائے، ما اقول فیہا، تو میں اس میں کون سی دعا پڑھوں، میں اس میں کیا کہوں، میں اس میں کیا ذکر کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ اگر تم کو یہ رات مل جائے تو اس رات میں یہ دعا کرا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو بخشنے والا ہے. وتحب العفو، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. اور الہ العالمین میں بھی تیرا گنہگار خطا کار بندہ ہوں، فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف فرما دے، مجھے بھی بخش دے. میرے پیارے ساتھیوں، شب قدر کی دعا اگر ہم کو ملی ہے تو وہ نبی کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ہم کو ملی ہے. تو گھر میں نیک عورت لے آؤ، گھر کی اصلاح ہو جائے گی. نیک عورت کی اہمیت کیا ہوتی ہے اس حدیث سے لگائیے آپ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے دنیا میں مال جمع کرنے والوں، دنیا میں پیسہ جمع کرنے والوں، آئے دنیا میں بینک بیلنس کرنے والوں، تم دنیا میں 3 چیزیں جمع کر لو. 3 چیزیں. لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں بلڈنگوں پر بلڈنگیں کھڑی کرنے والوں، تم دنیا میں 3 چیزیں جمع کر لو. 3 چیزیں کیا ہیں؟ قلباً شاکرا، اپنے دل کو شکر گزار بنا لو. قلباً شاکرا، اللہ کا شکر سے دل سے کیا کرو، اپنے دل کو اللہ کا شکر کرنے والا بنا دو. ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے گئی، نماز سے فارغ ہو کے نکلتے ہیں تو ان کے جوتے نہیں مل رہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے. تو انہوں نے ادھر ادھر ڈھونڈا، تلاش کیا، ان کے جوتے نہیں ملے، جوتے چوری ہو گئے تھے، ملیں گے کہاں سے؟ تو شیخ سعدی کہتے ہیں اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھنے آیا ہوں اور میرے جوتے چوری ہو گئے. اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھنے آیا، اگر کسی غلط کام کے لیے جاتا، کسی عریانی اور فحاشی کے لیے جاتا اور اگر میرے جوتے چوری ہو گئے ہوتے تو بات سمجھ میں آنے والی تھی، غلط کام کے لیے گیا تھا. لیکن میں تو تیری عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، تیرے گھر میں تیرے لیے نماز پڑھنے آیا ہوں اور میرے جوتے چوری ہو گئے. یہ شکوہ شکایت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کر رہے تھے کہ اتنے میں ان کی نگاہ ایک لنگڑے پر پڑتی ہے، ایک معذور پر پڑتی ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جب اس کی طرف دیکھا، زبان سے نکلتا الحمدللہ، آئے اللہ تیرا شکر ہے اس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں. اے اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ اگر میرے جوتے چوری ہو گئے، جوتے تو دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، جوتے تو نہیں بھی آ سکتے ہیں، لیکن اللہ العالمین اس بیچارے کے پاس تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اس کی ٹانگیں کہاں سے آئیں گی؟ قلباً شاکرا، اپنے دل کو اللہ کا شکر کرنے والا بنا دو. قلباً شاکرا، اللہ کا شکر گزار دل بنا دو. وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنا دو. اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنی زبان سے تم گالیاں نہ دیا کرو، اپنی زبان سے تہمتیں نہ لگایا کرو، اپنی زبان سے جھوٹی گواہیاں نہ دیا کرو، اپنی زبان سے جھوٹی تہمتیں نہ لگایا کرو. لِسَانًا ذَاكِرًا، اس زبان سے تم اللہ کا ذکر کیا کرو، اس زبان سے تم اللہ کا نام لیا کرو. اور اسلام یہ کیسا مذہب ہے، ہر عبادت میں ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں. مؤذن کھڑا ہوتا ہے مسجد کے مینارے سے، یہ بلند کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اذان اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے، اذان میں بھی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز میں کہیں گے اللہ اکبر، اللہ کے نام سے نماز شروع کر رہے ہیں. ہم
ہم سلام کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام جواب مل رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جواب میں بھی اللہ کا نام، وضو کر رہے ہیں بسم اللہ، وضو میں اللہ کا نام، ہم بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کا نام، ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا نام، مسجد سے نکل رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کا نام۔ یہ شیشہ دیکھنے کی الگ دعا ہے، کپڑا پہننے کی الگ دعا ہے، یہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ ہر موڑ پر ہر عبادت میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ ولسانا ذاکرہ، دو چیزیں ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم تین چیزیں جمع کر لو۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی قلبا شاکرا، اپنے دل کو اللہ کا شکر کرنے والا بنا دو، ولسانا ذاکرا، اور اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اور تیسری چیز وزوجۃ مومنۃ تعینہ علی امر الاخرہ، اور ایسی بیوی گھر میں لے آؤ جو تمہیں اچھے کام کی طرف ابھارے، تمہیں اچھے کام کا حکم دے، تمہیں نیکی کا حکم دے۔ تم شراب پیتے ہو، تمہاری شراب چھڑوا دے، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہیں نماز پڑھائے، تم روزہ نہیں رکھتے ہو، تمہیں روزہ رکھوائے، تم جوا کھیلتے ہو، تمہارا جوا چھڑوا دے، تم غلط کام کرتے ہو، تمہارا غلط کام بند کروا دے، تم فلمیں دیکھتے ہو، تمہاری فلم دیکھنا چھڑوا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورت اپنے گھر میں لے آؤ جو تمہیں اچھے کام کی طرف ابھارے، نہ کہ غلط کام کی طرف تمہیں دعوت دے، اچھے کام کی طرف۔ تو یہ ہے نیک عورت۔ لیکن آج تو معاملہ الٹا ہے، لڑکی دیندار ہے، عالمہ ہے، لیکن مولانا صاحب بڑا عجیب معاملہ ہے، غریب گھر کی ہے، کچھ ملے گا نہیں، یہ ہمارے ذہن بن چکے ہیں۔ رشتہ وہی مگر سوچ نہیں۔ لڑکی دیندار ہے، عالمہ ہے، لیکن غریب ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے، جھوٹا روپ دکھانے کے لیے ایسے رشتے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور ایسی لڑکیوں کا رشتہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اور حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف کس لیے؟ یہ ہماری جھوٹی شان دکھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، آئے لوگوں جب تمہارے پاس کسی نیک لڑکے کا یا نیک لڑکی کا رشتہ ہے، جب تمہارے پاس کسی اچھے لڑکے کا یا اچھی لڑکی کا رشتہ ہے، اور اس کے اخلاق اچھے ہو، اس کا دین اچھا ہو، وہ نماز پڑھتا ہو، وہ روزہ رکھتا ہو، وہ صدقہ کرتا ہو یا کرتی ہو، اس کے اندر اسلام کی ساری خوبیاں موجود ہیں، ساری خوبیاں موجود ہوں، فزوجو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم ان کی شادی کر دو۔ یہ نہیں کہا شادی کر دینا، یہ نہیں کہا فزوجو، تم شادی کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اور آؤ نبی کی حدیث سن لو، اللہ کے نبی کہتے ہیں اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس خشکی کے اندر فساد ہو جائے گا، اس زمین کے اندر فتنہ ہو جائے گا، اس دھرتی کے اندر فساد پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا۔ اور میرے پیارے ساتھیوں مجھے صرف اتنا بتا دو، کیا آج اخبار کے اندر یہ سرخیاں روز نہیں چھپتی ہیں؟ کسی مقام پر کسی لڑکی کی عزت کو تار تار کیا گیا، کہیں کسی لڑکی کی اجتماعی عصمت دری کی گئی، گینگ ریپ کیا گیا، یہ سارے واقعات ہمارے سامنے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ وہی فتنہ ہے، یہ وہی فساد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم شادیاں نہیں کرو گے، جب تم اچھے لڑکوں کی اور اچھی لڑکیوں کی شادیوں سے بچو گے تو زمین کے اندر فتنہ ہو جائے گا، اور یہی فتنہ ہے۔ آج کتنی لڑکیوں کی عزتیں صرف اسی لیے لوٹی جا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، نہ آنکھ سے چھپی ہیں نہ ہم سے چھپی ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ باپ آیا بچی کا رشتہ طے کر کے، لڑکی کا رشتہ طے کر کے آیا، بیوی نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا لڑکی کا رشتہ طے کر کے آیا ہوں، میرا دوست ہے اس کے بیٹے سے۔ تو بیوی نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر کے آئے ہیں۔ باپ کہتا ہے بیوی میں خوش نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ اسی لیے کہ میں نے اپنی لڑکی کا رشتہ تو طے کر دیا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرے دماد نے جو لمبی چوڑی لسٹ مجھے دی ہے، میں اس لسٹ کو کہاں سے پورا کروں گا؟
میری بیٹی کے ہونے والے سسرال والوں نے مجھے جو سامان کے لیے پرچیاں دی ہیں، میں وہ سامان کہاں سے لاؤں گا؟ میری تنخواہ تو 5,000 10,000 ہے، گھر میں گزارا کر لیتا ہوں، اتنا نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کر سکوں۔ بیٹی کمرے میں کھڑی ہو کے سن رہی ہے، ساری باتیں سن رہی ہے۔ میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ میری شادی کر دے، ایک اچھا لڑکا میرے لیے تلاش کر دے۔ وہ جاتی ہے اور اپنے کمرے کو لاک کر لیتی ہے اور اپنے اوپر مٹی کا تیل ڈال کر اپنے آپ کو خاک کر لیتی ہے، اپنے آپ کو جلا دیتی ہے۔ اور یہ ایک نہیں، ہزاروں واقعات آپ کے سامنے ہیں، آپ کے محلے کے، آپ کے علاقے کے، آپ کے پڑوس کے۔ یہ ایسے واقعات نہیں، اگر بہت سی لڑکیاں لگا نہیں رہی ہیں آگ تو وہ کسی طوائف خانے کا رخ کر رہی ہیں، یہ صرف اسی جہیز کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نیک عورت سے شادی کرو، اور میں کہتا ہوں نیک عورت گھر میں آ گئی، انشاءاللہ ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو ابھی تو ایک چیز ہوئی ہے، نیک عورت، ابھی 14 چیزیں باقی ہیں۔ دوسری چیز، گھر میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ نام لیا کرو، گھر میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، وہ دونوں گھر اس طرح ہے جس طرح کوئی مردہ انسان ہو اور کوئی زندہ انسان ہو۔ کوئی مردہ انسان اور کوئی زندہ انسان ہو، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ گھر اس طریقے سے ہے جس طرح کوئی زندہ انسان ہو، وہ انسان ہو جس کے اندر روح ہو۔ اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ گھر اس طرح ہے جس طرح کوئی مردہ انسان ہو، اس کے پاس ہاتھ ہے، اس کے پاس پیر ہے، اس کے پاس جسم ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ کمزور، اتنا زیادہ ضعیف ہے کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے اندر ساری چیزیں ہیں لیکن روح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہے وہ گھر مردہ آدمی کی طرح ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گھر میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز، گھر میں نماز پڑھا کرو۔ گھر میں نماز، اب آپ کہیں گے مولانا صاحب گھر میں نماز پڑھا کرو تو مسجدیں کس لیے؟ جی جناب، مسجدیں ہیں تو ضرور، لیکن مسجدیں فرض نماز کے لیے بہتر ہیں، فرض نماز کے لیے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے اور کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل الصلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، آدمی کی سب سے بہتر نماز اس کے گھر میں ہے، لیکن فرض نماز کے علاوہ، یعنی فرض نماز وہ مسجد میں پڑھے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ فرض نماز کے علاوہ سنتیں اپنے گھر میں پڑھا کرے۔ فرض نماز مسجد میں پڑھ لے اور سنتیں اپنے گھر میں جا کر پڑھا کرے۔ کیوں؟ آپ کے گھر میں آپ نہیں رہتے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کے گھر میں ہوتے ہیں، اور بچوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کی حرکتوں کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے اپنے بچوں کے سامنے تو ان کے اندر بھی نماز کا شوق پیدا ہوگا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر سجدہ کریں گے، آپ کے رکوع کے انداز کو اپنائیں گے، آپ کے سجدہ کرنے کے طریقے کو اپنائیں گے، اور آگے چل کر آپ کے بچے بھی نمازی بن جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل نماز گھر میں ہے، فرض نماز کے علاوہ۔ فرض نماز تم کو چاہیے مسجد میں پڑھو، اور سنت تم کو گھر میں پڑھنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ جاؤ تم مصر چلے جانا، بنی اسرائیل سے ہم تم کو نجات دے دیں گے، مصر جانا اور وہاں بنی اسرائیل کی بستیاں آباد کرنا، وہاں ان کے گھر بنانا، اور ایک کام اور کرنا، اپنے گھروں میں قبلہ بنا لینا، اپنے گھروں میں نماز پڑھنا، اپنے گھروں کو مردہ نہ بنانا، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہنا۔ تو گھر میں سنتیں پڑھنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ اور بہت سی مائیں بہنیں تو ایسی ہیں جو گھر میں نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں، اور بہت سے مرد ایسے ہیں جو مسجد میں بھی فرض پڑھتے ہیں اور سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ چاہیے کہ سنت نماز گھر میں پڑھا کریں تاکہ بچے بھی دیکھیں اور وہ بھی آگے چل کر نمازی بن جائیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔
پہلی چیز نیک عورت کا انتخاب کیا جائے، دوسری چیز گھر میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ نام لیا جائے، تیسری چیز ہو گئی کہ گھروں میں نماز پڑھی جائے، اور چوتھی چیز اپنے گھر والوں کی تربیت کی جائے، ایمانی تربیت، اپنی بیوی کی تربیت کی جائے۔ اب دیکھیے تربیت کیسے کی جاتی ہے، آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، پھر ترجمہ کروں گا اور اندازہ لگائیے گا کہ اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کی تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل فصلی ثم اوتر قومی فاوتری یا عائشہ۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی رات میں قیام اللیل کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، آپ رات میں تہجد ادا کیا کرتے تھے اور میں سوئی ہوئی ہوتی تھی۔ ثم اوترا، اور جب آپ تہجد پڑھ لیتے تھے، وتر پڑھنے کے لیے تیار ہوتے تھے، قومی فاوتری یا عائشہ، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے بھی اٹھایا کرتے تھے، آئے عائشہ اٹھ جاؤ، تم میرے ساتھ تہجد نہیں پڑھتی ہو تو کیا ہوا، کم سے کم وتر ہی پڑھ لیا کرو، قومی فاوتری یا عائشہ، آئے عائشہ تم میرے ساتھ کم سے کم وتر کی نماز ہی پڑھ لیا کرو۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی اپنی بیوی کی پرورش کیسے، اپنی بیوی کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث سامنے رکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ کی رحمت ہو ایسے شخص پر جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہو، جو رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتا ہو اور ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہو، اپنی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہو، میری بیوی اٹھ جاؤ اور تم بھی میرے ساتھ تہجد پڑھو۔ اللہ کے نبی نے ایسے آدمی کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کی بیوی نہیں اٹھتی ہے، جائے فریج سے پانی لے کر آئے اور اس کے منہ پر مار دے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، آدمی نماز پڑھتا ہے تہجد کی تو اس کو چاہیے اپنی بیوی کو اٹھائے، اور اگر بیوی نہیں اٹھتی ہے تو اس کے منہ پر پانی مارے، وَيَقَظْ امْرَأَتُهُ، اور اپنی بیوی کو اٹھائے اور نہیں اٹھ رہی ہے پانی مار کر اس کو بیدار کرے۔ وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کی لائف پارٹنر ہے، آپ اپنی بیوی کو ساتھ میں ٹہلائیں، گھمائیں، اپنی بیوی کے ساتھ آپ کھانا کھائیں، بازار میں اس کے ساتھ جائیں، وہ آپ کی شریک حیات ہے۔ جب برے کاموں کے لیے آپ اپنی بیوی کا ساتھ چاہتے ہو تو یہ تو افضل چیز ہے، یہ تو نماز ہے، اللہ کو کتنی محبوب ہے، اس میں اپنی بیوی کو کیوں شریک نہیں بناتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رحمتیں ہوں ایسے شخص پر جو رات میں اٹھتا ہو، اپنی بیوی کو تہجد پڑھاتا ہو اور نہ اٹھتی ہو تو اس کے منہ پر پانی مارتے۔ لیکن آج تو معاملہ الٹا ہے، اگر منہ پہ پانی مار دیا تو 3 رات خود نہیں سو پائیں گے گھر میں، تو بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ ایک حدیث پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ آپ نے حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن میں اس سے ایک الگ چیز آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ کے نبی مردوں میں تقریر کیا کرتے تھے، لوگوں کو، صحابہ اکرام کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو کچھ عورتیں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ مردوں میں تقریر کرتے ہیں، آپ مردوں میں بیان کرتے ہیں، ہم عورتوں کو بھی آپ کی تقریر سننا ہے، ہمیں بھی آپ کی تقریر سننا ہے، آپ بھی ہم کو اسلام کی باتیں بتائیے، آپ بھی ہم کو اسلام کی تعلیمات دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا، ایک دن اللہ کے نبی نے طے کر دیا۔ اللہ کے نبی عورتوں کو خطاب کر رہے ہیں، عورتوں میں تقریر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں، یا معاشر النساء تصدقنا، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، تم زیادہ سے زیادہ خیرات دیا کرو، تصدقنا، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، فإنی رأیت اکثر من اہل النار، کیونکہ میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ تم کو دیکھا ہے، میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ آئے عورتوں، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، تم زیادہ سے زیادہ خیرات کیا کرو، تاکہ اس صدقے کے ذریعے اللہ تمہارے اوپر جہنم کو حرام کر دے، تم جہنم سے بچ جاؤ۔ حدیث پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ کیا کرو، لیکن اب مائیں بہنیں صدقہ کہاں سے کریں؟ تجوری کی چابی مردوں کے پاس رہتی ہے،
ATM کارڈ مردوں کے پاس رہتا ہے, بیوی کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے, تو وہ صدقہ کہاں سے کرے؟ میں اس اسٹیج سے یہ کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں کی شادی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے گھر میں قانون بنائے, ایک رول بنائے اور اپنی بیویوں کا فنڈ متعین کر دے, مہینے کا, ہفتے کا, ان کی پاکٹ منی مقرر کر دے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے, کیونکہ ان کو بھی جہنم سے بچنے کا حق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں صدقے کے ذریعے جہنم سے بچو, تصدقنا, ان کو بھی جہنم سے بچنے کا حق ہے, تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو. تو ہم کو چاہیے کہ یہ قانون بننا چاہیے گھر کے اندر کہ بیوی کا مہینہ اور پاکٹ منی طے کرنی چاہیے. لیکن بعض مرتبہ ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے, 1000 روپے دیے صدقہ کرنے کے لیے, لیکن وہ کبھی کبھی کریم پاؤڈر میں بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ خیر قانون بننا چاہیے, ہم تو اتنا کہہ رہے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز گھر کی اصلاح کرنا ہے. 5واں طریقہ, جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو, اور جب گھر سے خارج ہو نکلو تب بھی بسم اللہ پڑھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص گھر میں داخل ہوتا ہے, گھر میں انٹر ہوتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے, وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے, تو شیطان اس کے گھر میں جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہائے ہائے اس نے تو بسم اللہ پڑھ لیا ہے, اس نے تو اللہ کا نام لے لیا ہے. جو انسان اللہ کے نبی